اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر جناب صدر اور حاضرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا رب رحمان ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا نبی والی دو جہاں ہے۔ اگر آسمان والے اس نبی کو احمد مجتبیٰ کہتے ہیں تو ہم زمین والے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں، ایک توحید اور دوسرا رسالت۔ توحید کی تکمیل خدا کی وحدانیت سے ہوتی ہے اور رسالت کی تکمیل قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو مانیں لیکن حدیث کو چھوڑ دیں۔ قرآن بنیادی اصولوں کا نام ہے اور حدیث ان اصولوں کی تشریح کا نام ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ قرآن کس چیز کا نام ہے۔ قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 30 پارے نام ہے 114 سورتوں کا، سورتیں نام ہے رکوع کا، رکوع نام ہے آیتوں کا، آیتیں نام ہے نقطے اور لکیروں کا، نقطے اور لکیریں نام ہے زیر زبر پیش کا، زیر زبر پیش نام ہے حرکت کا، حرکت نام ہے آواز کا، اور آواز نام ہے میرے نبی کی زبان کا۔ محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، قرآن اور رسول یہ دونوں قیامت تک کے لیے ہمارے رہبر ہیں، دونوں کی رہبری قائم ہے، دونوں ہمارے رہنما ہیں، دونوں کی رہنمائی قائم ہے، دونوں حق کی آواز ہیں، دونوں کی حقانیت قائم ہے۔ فرق اگر ہے تو اتنا سا ہے کہ قرآن ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، نبی خود پڑھ کے دکھاتا ہے، قرآن جہاد کا نعرہ لگاتا ہے، نبی خود لڑ کے دکھاتا ہے، قرآن حج کا حکم دیتا ہے، نبی خود کر کے دکھاتا ہے، قرآن پرہیزگار بناتا ہے، نبی غم گسار بناتا ہے، قرآن فرما بردار بناتا ہے، نبی جان نثار بناتا ہے، قرآن اطاعت گزار بناتا ہے، نبی پیروکار بناتا ہے۔ محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اگر آپ حیران نہ ہو تو ایک فرق اور بتاتا جاؤں۔ قرآن کا ہر حرف قرآن ہے، قرآن کا ہر لفظ قرآن ہے، قرآن کی ہر آیت قرآن ہے، اور میرے نبی کی ہر عادت قرآن ہے۔ سامعین محترم، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر سے صحابہ نے کہا کہ تم حضور کی ہر بات کو لکھتے ہو، ایسا نہ کیا کرو کیونکہ حضور ہمارے ساتھ کبھی آپس میں باتیں کرتے ہیں، تم صرف اس وقت لکھا کرو جب حضور واعظ کیا کرے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن عمر رنجیدہ ہو گئے۔ میرے آقا تک یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ اے عبداللہ، میں جہاں بھی ہوں، جو بھی کہوں، جیسے بھی کہوں، آپ سب کچھ لکھ لیا کرو، کیونکہ جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ہلتی اس وقت تک میرے نبی کی زبان نہیں ہلتی۔ سامعین محترم، میرے نبی کی زبان بھی حق ہے اور قرآن کا بیان بھی حق ہے۔ ہم میں بھی آج بیان کرنے والے بہت سے ہیں۔ اگر کوئی شاعر بولے گا تو اس کے منہ سے یا شعر نکلے گا یا قصیدہ نکلے گا، اگر کوئی خطیب بولے گا تو اس کے منہ سے یا تقریر نکلے گی یا خطبہ نکلے گا، اگر کوئی مفتی بولے گا تو اس کے منہ سے یا فتویٰ نکلے گا یا نکتہ نکلے گا، اگر کوئی ولی بولے گا تو اس کے منہ سے یا کرامت نکلے گی یا معرفت کا بیان نکلے گا، اگر کوئی صحابی بولے گا تو اس کے منہ سے یا روایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا، لیکن خدا کی قسم جب میرا نبی بولے گا تو اس کے منہ سے یا حدیث نکلے گی یا قرآن نکلے گا۔ محبت سے کہہ دیے سبحان اللہ۔
सामीन मोहतरम, एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से सहाबा ने कहा कि तुम हजूर की हर बात को लिखते हो, ऐसा ना किया करो क्योंकि हजूर हमारे साथ कभी आपस में बातें करते हैं, तुम सिर्फ उस वक्त लिखा करो जब हजूर वाज किया करें। ये बात सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रंजीदा हो गए। मेरे आका तक ये बात पहुंची तो फरमाया कि ऐ अब्दुल्ला, मैं जहाँ भी हूँ, जो भी कहूँ, जैसे भी कहूँ, आप सब कुछ लिख लिया करो क्योंकि जब तक वह यूहा की तार नहीं हिलती उस वक्त तक मेरे नबी की ज़ुबान नहीं हिलती। सामीन मोहतरम, और जिसके सीने में कुरान की तहरीर है उसके सीने में मेरे नबी की तस्वीर है। सामीन मोहतरम, मेरे नबी की ज़ुबान भी हक है और कुरान का बयान भी हक है। हम में भी आज बयान करने वाले बहुत से हैं। अगर कोई शायर बोलेगा तो उसके मुंह से या शेर निकलेगा या कसीदा निकलेगा। वमा अलैया इल्लल बलाउल मुबीन।